بدری نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ کلام خدا کا بڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بات سے کرتے ہیں۔ آمین، سب کہیں آمین آمین۔ مسیح کا آسمان پر اٹھایا جائے۔ بہت ساری کلیسیاں اس عید کو جسے عید صعود کہا جاتا ہے سیلیبریٹ کرتی ہیں، بہت ساری کلیسیاں نہیں کرتی ہیں، اینی ہو، لیکن عید قیامت المسیح کے بعد 40ویں دن کی یہ عید ہے جسے عید صعود کہا جاتا ہے، مسیح کا آسمان پر اٹھایا جاتا ہے۔ میں ابھی جب ایمان کا اقرار ہم کر رہے تھے ایلڈر شاہ صاحب کروا رہے تھے اور میں اس بات پر میری نظر گئی، میں نے غور کیا کہ جب ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور خدا کا عادل مطلب باپ کی دائیں طرف بیٹھا، یعنی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مسیح کی زندگی میں 4 بڑے خاص مشن تھے جو اسے دیے ہیں، یہاں 7 بڑے کام ہیں جو اس کے سپرد ہیں۔ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اس سے تجسم ہوا، یعنی وہ اس نے انسانی لبادات اوڑھ دیا، کلام مجسم ہوا اور فضل سے جائے سے معموروں کا ہمارے درمیان ہے، یعنی وہ چرنی میں پیدا ہوا، ہمارے لیے انسان بنا تاکہ انسان جو گناہ کی غلامی سے اس کو چھٹکارا دے۔ پھر دوسری بات، اس کا دوسرا مشن، اسے صلیب پر سہا، وہ مر گیا، وہ دفن ہوا اور پھر تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور پھر اس کے تیسرا مشن یہ ہے کہ وہ آسمان پر باپ کے پاس چلا گیا، اور چوتھا اس کا مشن ہے، ہم اپنے ایمان کے اقرار میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمان پر چڑھ گیا اور قادر مطلق خدا باپ کی دائیں طرف جا بیٹھا، پھر وہ زندوں مردوں کی عدالت کرنے کو پھر آنے کو ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کی آمد ثانی، وہ دوبارہ سے کلیسیا کو لینے کے لیے آنے والا ہے اور وہ دنیا کا انصاف کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ سو مسیح کی زندگی کے 4 اہم یہ پہلو ہیں۔ پاک نوشتوں میں مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے یا اس کے صعود کر جانے کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ یہ صرف بات ہی نہیں ہے، نہ صرف یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، رسولوں کے عقیدوں میں ہم نے پڑھا ہے، بلکہ خدا کا کلام پہلے سے پیشن گوئیاں اس کے لیے موجود ہیں۔ زبور 68 اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، تو نے آنے والا کو صعود فرمایا۔ زبور 68 کے اندر یہ بات 18ویں آیت میں لکھی ہے کہ تو نے آنے والا کو صعود فرمایا۔ زبور نویس پہلے سے اس کے بارے میں پیشن گوئی کر کے رقم کر دیتا ہے، خدا کے روح نے یہ بات لکھوا دی ہے۔ پھر جب ہم زبور 7 اس کی 7ویں آیت پڑھتے ہیں، اس کے دوسرے حصے میں تو لکھا ہے، تو ان کے اوپر آنے والا کو لوٹ جا، یعنی وہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ زبور 47 اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند نے نرسنگے کی آواز کے ساتھ صعود فرمایا۔ اور جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں پہلے سے یہ تعلیم موجود ہے، پیشن گوئیاں یہ بتاتی ہیں جب مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی پیشن گوئیاں اس کے بارے میں موجود ہیں، جب مسیح کی قیامت ہوتی ہے یعنی وہ مردوں میں سے جی اٹھتا ہے اور وہ مرتا ہے اور دفن ہوتا ہے، اس کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ تو پھر مسیح کے آسمان پر صعود فرمانے کے بارے میں بھی کلام خدا میں پہلے سے پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران جب وہ زمین پر خدمت کر رہا ہے، اس نے بارہا تعلیم دیتے ہوئے
اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ ہمیشہ سے جو اس کی زندگی کے اہم پہلو تھے جس کام کے لیے وہ بھیجا گیا تھا وہ ہمیشہ ڈسکس کرتا، وہ ان پہلوؤں کو کھولتا، ان کے ساتھ بات کرتا۔ جب وہ یہ بات کرتا کہ وہ مر جائے گا، صلیب کا دکھ سہے گا، بزرگوں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے گا، تو پھر اسے ساتھ ساتھ اپنے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں بھی بتایا۔ اگر آپ یوحنا کے انجیل کے 30 باب کی 13ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ یوحنا کی انجیل میں اس نے پہلے سے اس بات کو رقم کر دیا کہ جو آسمان سے اترا ہے یہ آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ جائے گا، یہ واپس اپنے جلال میں واپس جائے گا۔ اس لیے اس نے بتایا کہ آسمان پر سے کوئی نہیں اترا، ہاں کیونکہ وہ اترا تھا اس لیے اس نے اپنے بارے میں بتایا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ میں آسمان پر دوبارہ صعود کر جاؤں گا، آسمان پر دوبارہ چڑھ جاؤں گا۔ پھر لوکا کے انجیل اس کے 9ویں باب کی 51 آیت میں لکھا کہ جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو اس نے یروشلم جانے کے لیے کمر باندھی۔ وہ اپنے اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کو ہے کہ وہ واپس باپ کے پاس چلا جائے، وہ واپس باپ کے جلال میں داخل ہو جائے، اور اسے بارہا اس سارے مشن کو جو اسے سونپا گیا کہ وہ زمین پر انسانی لبادہ پہنے، وہ انسانوں کے درمیان میں آیا اور اسے صلیب کا دکھ بھی سہا، اور پھر اس کو مصلوب ہوا، اور پھر وہ 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور پھر 40 دن تک خدا کا کلام کہتا ہے ان کو نظر آتا رہا۔ وہ ثبوتوں کے ذریعہ سے ان کے ساتھ بات چیت کرتا رہا، ان کے بند ذہنوں کو اس نے کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھ لیں، توریت کی باتوں کو سمجھیں جو توریت کے اندر، جو موسیٰ کی شریعت کے اندر رقم کی گئی۔ اس نے بارہا ان 40 ڈیز کے اندر وہ ان کو نظر آتا رہا، وہ ان کے بند دروازوں میں بھی، بند کمروں میں بھی، بند گھروں کے اندر بھی وہ چلا جاتا، وہ ان کے ایمان کو تازہ کرتا رہا، ان کے ایمانوں کو بڑھاتا رہا تاکہ ان کے ایمان کو بڑھائے، ان کے اندر سے شک و شبہات کو ختم کرے۔ جیسے توما شک میں تھا، ان 40 ڈیز کے اندر ان کو نظر آ کر اس کے اندر سے شک کو ختم کیا۔ یہودیوں کے ڈر سے ان کے دروازے بند تھے پر وہ بند دروازوں کے اندر چلا گیا تاکہ ان کو امید بخشے، خوف کو دور کرے۔ اس نے ان کے ساتھ کھایا اور پیا، ان کو واضح کیا کہ میں وہی یسوع ہوں جو تمہارے ساتھ رہا، میں روح نہیں ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، روح میں گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی۔ اس نے ان کے ساتھ پھر کھانا بھی کھایا، ان کو واضح کر کے بتایا کہ میں ہی ہوں۔ تو ان 40 ڈیز کے اندر وہ اس بات کو واضح کرتا رہا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 62ویں آیت میں یسوع نے کہا اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا۔ ابھی تو تمہیں یہ کلام جو وہ پادشاہ کے بارے میں بتا رہا تھا، میرا گوشت کھاتا خون پیتا اس میں زندگی ہے، تو اس کلام کو وہ کہہ رہے تھے یہ ناگوار ہے، یہ بڑا سخت کلام ہے، اور یسوع نے کہا ابھی تو میں نے یہ بات کی ہے کہ اس میں زندگی ہے، اور اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے، یعنی وہ اپنے صعود کے بارے میں تعلیم دے رہا ہے، جہاں وہ پہلے تھا تو پھر کیا ہوگا۔ صعود کی ضرورت کیوں تھی؟ یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کتاب مقدس اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب کی 28 آیت میں وہ کہتا ہے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور پھر آتا ہوں، یعنی وہ اس بات کو واضح کر رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ واپس باپ کے پاس جائے تاکہ پھر اپنے چوتھے پہلو کو جو اس کی زندگی کا ہے، یا چوتھا مشن ہے جو آمد ثانی ہے، وہ اس کو بھی کرنے کو ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں تاکہ پھر میں آتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل کے 16 باب کی 7 آیت میں کہتا ہے میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ حوالے میں اس لیے لکھے ہیں تاکہ آپ کو واضح کر کے بتایا جائے کہ مسیح کے صعود کر جانے کے بارے میں پیشگوئیاں موجود ہیں۔ مسیح نے تعلیم نے بتایا کہ اس کا صعود کر جانا یعنی آسمان پر اٹھایا جانا ضرور ہے، اور پھر یہ تیسرا پہلو ہے کہ مسیح کے صعود کی ضرورت کیوں ہے، تاکہ مسیح جائے گا تو پھر مسیح واپس آئے گا۔ یوحنا کے یہ 16 باب کی 7 آیت میں کہتا ہے میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ فائدہ مند کیوں ہے؟ اگر میں جاتا ہوں تو پھر میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار دے گا کہ 50ویں دن کی عید آنے والی ہے۔
یعنی میں جاؤں گا، میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار دے گا جو تمہارے ساتھ ہوگا بلکہ تمہارے اندر بھی ہوگا۔ تو مسیح نے جو آسمان پر اٹھایا گیا، جو اس نے صعود کیا، تو خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس نے کہا کہ میرا جانا تمہاری فائدہ مند ہے، یعنی میں پھر باپ کے پاس جا کر باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں پاک روح دے گا جو تمہارے ساتھ ہوگا بلکہ تمہارے اندر بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد یوحنا کے انجیل کے 14ویں باب کی دوسری اور تیسری آیت میں کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، اب میں جاتا ہوں۔ یعنی وہ واضح کر رہا ہے، حالانکہ ہم یہ حوالہ کوٹ کرتے ہیں اکثر فوتی کے موقع پر، لیکن غور کریں یہاں یسوع کیا کہتا ہے میں جاتا ہوں تاکہ تمہاری جگہ تیار کروں۔ ہمارے پاس یہ زندہ امید ہے کہ میرا مسیحا آسمان پر گیا ہے تو وہ میرے اور آپ کے لیے جگہ تیار کرنے کے لیے گیا ہے، اپنی کلیسیا کے لیے جگہ تیار کرنے کے لیے گیا ہے، دلہا دلہن کے لیے جگہ تیار کر رہا ہے، ایک ایسا شہر تیار کر رہا ہے جس کا معمار اور بنانے والا خود خداوند ہے، نیا یروشلم شہر تیار کر رہا ہے، اس کے اندر مکان تیار کر رہا ہے، اس کے اندر جگہ تیار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، اب میں جا رہا ہوں، یعنی آسمان پر جا رہا ہوں، میں جہاں میں پہلے تھا، میں باپ کے ساتھ رفاقت میں تھا، اب میں واپس جا رہا ہوں، اب میں سلام میں واپس جا رہا ہوں، اور میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ پاک روح بھی بھیجوں گا، تمہارے لیے جگہ بھی تیار کروں گا، اور میں تمہارے لیے جگہ جو تیار کروں گا پھر میں آؤں گا۔ عمد ثانی کی بارے میں بات کر رہا ہے، پھر میں آؤں گا اور پھر تمہیں اپنے ساتھ بھی لے لوں گا۔ پہلے تجسم لیا، پھر وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اس کی قیامت ہوئی، پھر اس کا صعود ہے، اور پھر اس کی عمد ثانی ہے۔ یہ چار پہلو مسیح کی زندگی کے ہیں، یہ چار بڑے مشن ہیں جو مسیح کے سپرد ہیں۔ اب وہ کلیسیا کو، اب وہ دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر جا کر میں تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ وہ کلیسیا کو وہاں رکھنا چاہتا ہے جہاں وہ خود ہے، جہاں دلہا ہے وہاں اس کی دلہنیں بھی ہوگی۔ اس لیے مسیح کہتا ہے میں آسمان پر جاتا ہوں، آسمان پر وہ اس لیے چلا گیا۔ اگر ہم اس کو تھوڑا اور پڑھ لیں، لوکا کے انجیل کے 24ویں باب میں یسوع کس طرح سے آسمان پر گیا، 50ویں آیت میں لکھا ہے، ہاں جی، پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا جی، اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جی، جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا، جب انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا، پریز دی لارڈ، آسمان پر اٹھایا گیا۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور بدری نے اسے ان کی نظر سے چھپا دیا۔ یہی رسولوں کے اعمال میں پڑھا ہے۔ جب وہ کھڑے آسمان پر غور سے دیکھ رہے تھے، دو شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور ان سے کہا اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف اس طرح سے غور سے دیکھتے ہو؟ یہی یسوع، کیونکہ بعض دفعہ تو یسوع کے بارے میں یہ مشہور کر دیتا نا کہ اس کی جگہ مشروب ہی کوئی اور ہو گیا، کدی کیا صفائی مشروب ہو گیا۔ کچھ لوگوں میں تو یہ بات مشہور ہے کہ نہیں، اس کا شاگرد جو ہے وہ اس کی جگہ مصلوب ہو گیا، اس کو ہٹ گیا، وہ چھپ گیا۔ اس طرح کی بے شمار جھوٹی باتیں کھڑی ہوئی ہیں، پر کلام میں بار بار یہ کہا گیا یہی یسوع، یہی یسوع جو مصلوب ہوا ہے، اس نے واضح کر کے بتایا میرے ہاتھوں کے سوراخوں میں انگلیاں ڈال کر دیکھ تو ماں، اور بے اعتقاد نہ ہو۔ میرے لیے جو یسوع مجسم ہوا، کلمہ جو یسوع دنیا میں آیا وہی مصلوب بھی ہوا۔ میری آنکھوں کے سامنے خدا کا کلام بتاتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ آسمان پر بھی اٹھایا گیا، اور پھر آسمان پر اٹھایا گیا اور بدری ان کو چھپا دیا۔ اس کے بارے میں کہا گیا یہی یسوع دوبارہ آنے کو ہے۔ تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے وہ بیتنیہ کے گاؤں کی طرف، وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے وہ گیا۔
یسوع دوبارہ وہیں پر آنے کو ہے۔ مسیح کے آسمان پر صعود کر جانے کے نتائج کیا ہیں؟ کیا نتیجے نکلے؟ زبور 110 اس کی پہلی آیت میں کہتا ہے یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے دائیں ہاتھ بیٹھ۔ پہلے سے پیشن گوئی موجود ہے کہ مسیح جب صعود کرے گا، مسیح جب آسمان پر اٹھایا جائے گا، اور ایمان کے کلام میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا میرے دائیں ہاتھ بیٹھ۔ وہ دائیں ہاتھ بیٹھ گیا۔ اور اس کے دوسرا والا پہلا پترس اس کے 3 باب اس کی 22 میں آج میں کہتا ہے وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ پترس رسول بھی اپنے خط کے اندر یہ بات رقم کرتا ہے، روح کی ہدایت سے لکھتا ہے کہ میرا اور آپ کا مسیح آسمان پر موجود ہے اور باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے۔ اس نے آسمان پر جانے سے پہلے متی کے 28ویں باب میں کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، مجھے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اختیار ابلیس نے چھین لیا، آدم حوا کے پاس تھا، لیکن اب وہ کہتا کہ میں مر گیا تھا زندہ ہوں اور اب بعد تک زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہے۔ تیسری بات ابراہیم خان کے پہلے باب کی 3 آیت میں کہتا ہے وہ گناہوں کو دھو کر کبریا کی دائیں طرف بیٹھا ہے۔ یہ حوالے میں نے زیادہ اس لیے دیے ہیں تاکہ اس بات کو پورے طور پر کنفرم ہو جائے جو خدا کے کلام میں فرمایا گیا ہے مسیح کے آسمان پر صعود کر جانے کے بارے میں۔ پیشن گوئیوں میں کہا گیا، پہلے سے پیشن گوئیاں موجود ہے، ابھی مسیح کی پیدائش نہیں ہوئی، پہلے سے بتایا گیا کہ اس کا صعود ہوگا۔ پھر مسیح نے اپنی تعلیم کے اندر یہ بات کہی، پھر اس بات کو ہم نے پڑھا کہ اس کی جو ضرورت پیش آئی وجہ کیا ہے کہ آسمان پر یسوع کیوں گیا، کیونکہ وہ اپنی کلیسیا کی جگہ تیار کر رہا ہے، مکان تیار کر رہا ہے، اور پھر پاک روح کو وہاں سے وہ بھیجنے کو ہے۔ باپ سے درخواست کرے گا ہمیں دوسرا مددگار دیں، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ باپ کی دائیں طرف موجود ہے۔ اور مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے کہ جو غالب آئے، یعنی جس طرح سے یسوع غالب آیا اور باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے، ابھی یسوع باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، ابھی اپنے تخت پر نہیں، پر مکاشفہ کتاب کے 30 باب کے اندر لکھا ہے جس طرح میں غالب آ کر باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوں، جو غالب آئے گا وہ میرے ساتھ میرے تخت پر بیٹھے گا۔ ابھی اس نے فرمایا ہے اپنے کلام میں کہ وہ باپ کے ساتھ کبریا کی دائیں طرف بیٹھا ہے۔ اور آخری بات اس کے انعامات ہیں، آسمان پر وہ جو گیا ہے اس میں اس نے انعام دیے ہیں، اس نے تحفے دیے ہیں۔ خدا کلام افسر خات کے 4 باب کی 8ویں سے 10ویں آیت میں کہتا ہے اس نے آدمیوں کو انعام دیے۔ جب تو آدمی والے کو صعود فرمایا تو نے آدمیوں کو انعام دیے۔ صعود فرمانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس نے آدمیوں کو انعام دیے۔ پھر افسیوں کے خط کے 2 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ اس کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھایا، اس نے میں سے نجات ہی نہیں دی، اس نے گناہ ہی معاف نہیں کیے ہیں، بلکہ خدا کلام یہ بتاتا ہے کہ اس نے آسمانی مقاموں پر ہمیں بٹھایا ہے۔ اس لیے یسوع جو آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اس کا صعود ہوا ہے، تو آسمانی مقاموں پر اس نے مجھے اور آپ کو بٹھایا ہے۔ عبرانیوں 4 باب اس کی 14ویں سے 16ویں آیت میں کہتا ہے ہمارا بڑا سردار کاہن جو آسمانوں سے گزر گیا، ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، اور عبرانیوں خط کا مصنف اس بات کو رقم کرتا ہے کہ وہ آسمان پر موجود ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ انوب جو ہے وہ بھی تو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، ایلیا ہے وہ بھی زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور انہوں نے کوئی دوں گا، میں دوسرا مددگار بھی بھیجوں گا، میں پھر آ کر تمہیں ساتھ لے لوں گا۔ وہ آسمان پر جو اٹھایا گیا زندہ، اس نے وعدے کیے ہیں، اور وہ باپ کی دائیں طرف بیٹھا میری اور آپ کی شفاعت بھی کرتا ہے، کیونکہ اب اس نے یہ کام شروع کیا ہے کہ وہ ایمانداروں کی شفاعت کرتا ہے، کیونکہ ایماندار اس کے لہو سے دھلے ہیں۔ ایک ایسی جماعت ہے جو یسوع کے لہو سے دھلی جماعت ہے، ایسے لوگ ہیں جن کا فدیہ دیا گیا ہے، کفارہ دیا ہے یسوع مسیح نے، جن کو اپنی قیمتی خون سے خریدا ہے،
جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے جگہ تیار کر رہا ہے, ان کے لیے قربانی بھی دی ہے, ان کے گناہوں کو دھو کر وہ باپ کی دائیں پر بیٹھا ہے, ان کو انعامات دے گا اور آسمانی مقاموں پر ان کو بٹھائے گا. ہمارا ایسا سردار کہاں ہے جو آسمانوں سے گزر گیا. اور آخری بات مقدس 3 باب کی 16ویں آیت میں وہ دینداری کے بھید کا ذکر پالوس سے شروع کرتا ہے اور اس کے آخر میں کہتا ہے کہ وہ جلال میں اوپر اٹھایا گیا. کہتا دینداری کا بھید بڑا ہے. وہ یسوع کے اس کو پاڑی لے 4:16 ہاں جی 3:16 پہلے مقدس 3:16 یہ بڑی واضح آیت ہے. مسیح کے سارے مشن کو وہ کمپلیٹ کرتا ہے. یہاں جی پہلے مقدس 3:16 ہاں جی اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے جی, یعنی وہ جو جسم میں ظاہر جو ہوا جسم میں ظاہر ہو یعنی اس کا تجسم لینا اور روح میں راست بات ٹھہرا جی اور فرشتوں کو دکھائی دیا جی اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی ہاں جی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے جی اور جلال میں اور وہ جلال میں اوپر اٹھایا گیا. یعنی پالوس بھی روح کی ہدایت سے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ جلال میں اوپر اٹھایا گیا ہے. سو میرے عزیز بہنوں بھائیو, مسیح کے آسمان پر اٹھایا جانا کلیسیا کے لیے ایمانداروں کے لیے فائدہ مند ہے. اور وہاں پر لوکا کے انجیل میں واپس آئے تو وہاں لکھا ہے جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا بدری اس کو چھپا ان کے نظروں سے چھپا لیا. آخر میں کیا لکھا ہے وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے. پہلے ایسا نہیں تھا. اب انہیں پتا ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے یسوع اٹھایا گیا ہے. پہلے تو وہ پریشان ہو گیا, ہائے مصلوب ہو گیا. بڑی قدرت والا نبی تھا, ہم اس کی راہ پر وہ جو کہہ رہے ہیں. لیکن اب ان کے ذہن بھی کھول دیے ہیں, دوبارہ سے ریفریشر کورس کروا دیا یسوع نے ان کو, دوبارہ سے ساری باتیں ان کو بتائیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے جب آسمان میں اٹھایا گیا تو پھر وہ بڑی خوشی سے بات ہے. پہلے وہ خوف زدہ تھے, پہلے یہودیوں سے خوف زدہ, رومی حکومت سے خوف زدہ, لوگوں سے خوف زدہ, چھپتے چھپاتے پھر رہے. لیکن اب انہیں امید ہے یسوع گیا ہے اور پھر وہ مجھے لینے کے لیے آنے والا ہے, اس لیے وہ خوشی سے لوٹ گئے. اور پھر وہ خدا کی حمد بھی کرتے رہے. وہ اس کے بعد اس بالا خانہ پر چڑھ گئے اور 10 دن تک وہ لگاتار دعا میں ٹھہرے رہے. اور پھر 10ویں دن یعنی مسیح کی قیامت کے 50ویں دن بعد خدا کا روح ان پر نازل ہوا اور وہ روح القدس کی قوت سے بھر کر پوری دنیا کے اندر مسیح کے گواہ بن گئے. اور آج تک روح القدس پوری دنیا کے اندر اپنے لوگوں کو استعمال کرتا اور اس کے گواہ ہیں. اور روح القدس کی تحریک کے ذریعے سے بہت سے لوگ مسیح پر ایمان لا کر اس ہمیشہ کی زندگی کے بارے سے ہوئے. سو مسیح کا جانا آسمان پر میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے, خوشی کا باعث ہے کہ وہ پھر اپنی کلیسیا اپنی دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے. سو خدا اسلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے. آمین. آئیے سب اپنے ساتھ جھکا دیجیے اور شکرگزاری کریں. چند لمحے ہیں, سنیں یہ کلام کے لیے. اگر سمجھ آئی